ناظرین، آج 5 اگست 2025 کا وہ منحوس دن ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والوں کے چہرے پر آج سیاہ کالک ملی گئی ہے۔ زمین اور جائیداد خریدنے کے قوانین تبدیل کر کے کشمیریوں کو انہی کے گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج 5 اگست 2025 کا وہ منحوس دن ہے جو کشمیریوں اور بھارتی چہرے پر سیاہ روشنائی سے لکھا جائے گا۔ آج سے ٹھیک 6 برس پہلے آج ہی کے دن بھارت نے ایک ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی غیر اخلاقی وار کیا جس نے نہ صرف کشمیر کی شناخت بلکہ انسانیت کی روح کو بھی مجروح کر دیا۔ آج کے دن بھارتی سرکار نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی وہ خصوصی حیثیت چھین لی جو اسے بین الاقوامی وعدوں اور آئینی حیثیت کے تحت حاصل تھی۔ آرٹیکل 370 بھارتی آئین کی وہ خصوصی شق تھی جس کے تحت جموں اور کشمیر کو بھارت میں ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ اسے 1949 میں آئین میں شامل کیا گیا تھا اور اس کا مقصد ریاست جموں و کشمیر کو مسئلہ کشمیر کے حل تک خصوصی اختیارات دینا تھا۔ یہ اختیارات کشمیریوں کو ایک غیر تحریری اخلاقی معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت دونوں ریاستوں کی جانب سے دیے گئے تھے۔ اگرچہ بھارت نے کبھی بھی دل سے یہ اختیارات کشمیریوں کو نہیں دیے، لیکن منافقت کا ایک بھرم قائم تھا۔ لیکن مودی جی کو داد دینی پڑتی ہے جو مینڈک کی طرح اپنی 32 انچ کی چھاتی کو 56 انچ تک پھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے چہرے سے منافقت کا نقاب اتار کر کھلے ظلم و جبر کی کالک مل دی۔ اسی دن سے کشمیر ایک جیل خانہ بن چکا ہے۔ آج کشمیر ایک ایسی جیل ہے جہاں دروازے بند، کھڑکیاں بند، زبان بند اور آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ کشمیریوں کو اپنی ریاستی شناخت، جھنڈا اور قانون سازی کا حق چھین لیا گیا ہے۔ مقامی اسمبلی تحلیل اور اختیارات دہلی کے گورنر کے ہاتھوں میں ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والوں کے چہرے پر آج سیاہ کالک ملی گئی ہے۔ غیر کشمیری ہندوؤں کو کشمیر میں بسایا جا رہا ہے تاکہ مسلم اکثریت کو ختم کیا جا سکے اور جعلی جمہوریت دوبارہ بحال کی جا سکے۔ زمین اور جائیداد خریدنے کے قوانین تبدیل کر کے کشمیریوں کو انہی کے گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ مہینوں تک انٹرنیٹ بند، رابطے ختم، دنیا سے کٹ کر کشمیر کو خاموش قبرستان میں بدل دیا گیا ہے۔ 2019-2021 تک دنیا کا سب سے طویل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا گیا جو آج بھی وقفے سے جاری ہے۔ پیلٹ گنز، گرفتاریاں، جعلی مقابلے، ہزاروں نوجوان بغیر مقدمے کے جیلوں میں، چھوٹے بچوں تک کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا اور اصلی بندوقیں بھی چلائی جاتی ہیں۔ ہزاروں کی بینائی چھین لی گئی، خواتین کی بے حرمتی، چھاپے اور رات کی تاریکی میں نوجوانوں کو اٹھانا کشمیری راتوں کا معمول بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور مغرب کی آنکھیں بند، ضمیر سویا ہوا ہے کیونکہ بھارتی سرمایہ، فلموں اور مارکیٹ نے دنیا کے منہ پر خاموشی کی مہر لگا دی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد بھارتی عوام کو کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ مسلم ممالک کی خاموشی کی قیمت بھارتی عوام کی جیبوں سے ادا کی جا رہی ہے۔ طاقتور ممالک کے ٹیرف میں کمی، ان ممالک کے تجارتی مفادات کی قیمت بھارتی عوام غربت، افلاس اور ضمیر پر بوجھ کی صورت میں ادا کر رہی ہے، کیونکہ
گورا کہتا ہے دیر از نو فری لنچ، اور اب عرب بھی یہی کہتے ہیں، روسی اور اسرائیلی بھی یہی کہتے ہیں۔ مودی جی کی بڑکوں اور سیاسی ناانصافیوں کی قیمت بھارتی عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ہے۔ ناظرین، کشمیر محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہماری آنکھوں کی نمی ہے اور ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ اگر ہم نے صرف ٹویٹس، بیانات اور تقریروں پر اکتفا کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ نہایت اہم اور حساس سوال یہ ہے کہ کشمیری اور پاکستانی اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف احتجاج یا رد عمل کا نہیں بلکہ عملی حکمت عملی، قانونی، سفارتی اور فکری مزاحمت کا سوال ہے۔ آج کے دور میں اصل جنگ بیانیے کی ہے، اس لیے کشمیریوں اور پاکستانیوں کو دنیا کو سچ دکھانے کے لیے علم، دلیل اور میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا۔ پاکستانی اور کشمیری طلباء، دانشور، لکھاری، یوٹیوبرز اور صحافی عالمی زبانوں میں مواد تیار کریں۔ پاکستانی نوجوان کشمیر اسٹڈیز کو سنجیدگی سے سیکھیں اور پڑھائیں۔ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل مجاہد بنیں، جعلی خبروں کے بجائے حقائق اور شواہد کے ساتھ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ دوستو، آج کی جنگ گولی کی نہیں، الگورتھم اور بیانیے کی جنگ ہے۔ انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر انگریزی میں عالمی سامعین کے لیے ویڈیو، تھریڈز اور آرٹیکلز بنائیں۔ ہیش ٹیگز کا استعمال کریں۔ کشمیری متاثرین کی سچی کہانیاں عالمی میڈیا تک پہنچائیں۔ سفارتی اور قانونی جنگ، ڈپلومیسی اینڈ لا وار، بیرونی ممالک میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیری انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی عدالتوں، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر اداروں میں مسلسل آواز اٹھائیں۔ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ بین الاقوامی وکلاء کے ذریعے کیسز دائر کرے۔ پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا، مغرب میں رہنے والے کشمیری، لوکل پارلیمنٹس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو انگیج کریں۔ مضبوط قومیں تعلیم، ادارے اور ویژن سے بنتی ہیں۔ کشمیری نوجوان ہنر، تعلیم اور سول سوسائٹی میں آگے آئیں تاکہ کل کو وہ خود فیصلے کر سکیں۔ پاکستانی سیاست، حکومت اور ادارے کشمیر کے لیے اسٹیٹ پالیسی کو سیاست سے بالا تر رکھیں، ورنہ یہ لڑائی صرف نعروں تک محدود رہ جائے گی۔ اصل جنگ اخلاقی میدان میں جیتنی ہوگی۔ کشمیری عوام کی پرامن جدوجہد کو جاری رکھنا ایک اخلاقی ہتھیار ہے۔ پاکستانی قوم کو فرقہ واریت، انتشار اور اندرونی کمزوریوں سے نکل کر کشمیر پر متحد ہونا ہوگا۔ جنگ صرف بندوق سے نہیں، شعور، دلیل، مزاحمت، نظم اور اخلاقی برتری سے لڑی جائے گی۔ کشمیریوں کو وقت اور پاکستانیوں کو ویژن درکار ہے۔ ناظرین، کشمیر ہم سے کیوں اور کیسے چھینا گیا؟ اگلے پروگرام میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا کشمیر کی جنگ در حقیقت پانی کی جنگ ہے؟ کیا دریاؤں کا رخ موڑنے سے قوموں کی قسمتیں بدل سکتی ہیں؟ چین اور نیپال کس طرح بھارت کو آئینہ دکھا رہے ہیں؟ جانیے اگلی قسط میں صرف ڈھول کا پور ڈیجیٹل پر۔ ناظرین، اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔